کوئی بھی ایسا شخص جو دوہری شہریت رکھتا ہو وہ حکومت کا نمائندہ یا کسی بھی عوام کا نمائندہ ہو کے اسمبلی میں نہیں جا سکتا۔ کپتان ایسے لوگوں کو الاؤ کیوں کرتے ہیں؟ اور کپتان کے پرنسپل، اصول، وعدے وعید، بڑی بڑی سٹیٹمنٹس کہاں گئے؟ فیصل واڈا صاحب کی اپنی منسٹری کی کیا پرفارمنس ہے؟ وہ جس چیز کے وزیر ہیں انہوں نے اس کے اندر کون سے جھنڈے گاڑے ہیں، اس کا کیا کوئی ذکر کسی آپ نے سنا ہو؟ میں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں سنا۔ تو کپتان نے ایسے شخص کی کہ وہ بجائے اس کے کہ سرزنش کرتے، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے ان کو سینیٹ کا ٹکٹ دے دیا اور انہوں نے کہا جی آپ لوور ہاؤس کیا چھوڑیں، اب آپ اپر ہاؤس کے اندر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ آج کی سٹوری میں ہم بات کریں گے سینٹ کے ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے۔ سینٹ کے الیکشن 3 مارچ کو ہونا طے ہے۔ اب ان الیکشنز میں مختلف پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور کپتان کی پارٹی بھی کنٹیسٹ کر رہی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف۔ آج کی سٹوری میں ہم بات یہ کریں گے کہ کپتان کی انٹائر مکمل ٹیم کون سی ہے، کون کون سا کھلاڑی کہاں کہاں پہ پرفارم کرے گا، پلے کرے گا، اور کس کھلاڑی کی سلیکشن سے کس کس کو اعتراض ہے۔ بہت سارے ایسے بھی کھلاڑی ہیں جن کی سلیکشن سے ودن دا ٹیم، ودن دا کنٹری بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور بہت سارے ایسے کھلاڑی بھی ہیں جن کی سلیکشن سے اپوزیشن کو بھی بہت سارے تحفظات ہیں، یا اس پہ وہ سیاست کر رہے ہیں یا ان کے اپنے اعتراضات ہیں۔ اس حوالے سے بھی آج کی سٹوری میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ان لوگوں پہ اعتراضات ہیں تو وہ آخر کیوں ہیں، اور یہ لوگ کیا پہلے کر چکے ہیں، اور کپتان ان کو کہاں پہ کیا فیور دے رہے ہیں اور کہاں پہ ان سے کیا فیور لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کپتان کی ٹیم کا۔ کپتان کی ٹیم میں اسلام آباد سے جنرل سیٹ پہ حفیظ شیخ صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، فوزیہ ارشد صاحبہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشن۔ کے پی کے سے شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں، محسن عزیز کر رہے ہیں، ذیشان خان زادہ کر رہے ہیں، فیصل سلیم کر رہے ہیں، نجی اللہ خٹک کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہمایوں محمد، دوست محمد محسود، ثانیہ نشتر، فلک ناز چترالی اور گردیپ سنگھ۔ پنجاب سے سیف اللہ خان نیازی، اعجاز احمد چودھری، اون عباس بپی، علی ظفر، ڈاکٹر زرکا، اور سندھ سے فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو، اور بلوچستان سے عبد القادر کا نام واپس لے کے وہاں پر آغا صاحب کا نام انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے اور پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم کا ذکر ہم نے زیادہ سنا سندھ کے اندر۔ سندھ کے اندر سے کپتان کے 2 کھلاڑی ہیں، ایک ہے فیصل واڈا اور ایک ہے سیف اللہ ابڑو۔ فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو کو لے کے پوری پی ٹی آئی انڈر ہیٹ ہے۔ پی ٹی آئی کو لے کے بہت ساری پولیٹکس اپوزیشن تو کر رہی ہے، لیکن ود ان پی ٹی آئی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جنہوں نے جنم لے رکھا ہے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کپتان کی ٹیم کے پہلے کھلاڑی جو سیف اللہ ابڑو ہیں، سیف اللہ ابڑو کو لے کے پاکستان تحریک انصاف صحیح جو وہاں کی لوکل ٹیئرشپ ہے، اس نے یہ کہا کہ بھائی جان، جس میں صداقت علی جتوئی، مبین جتوئی، اللہ بخش انڑ، راجہ خان جاکھرانی وغیرہ، ان سب لوگوں نے ایک خط لکھا، اور انہوں نے خط لکھا گورنر سندھ عمران اسماعیل کو، اور انہوں نے اس خط کے اندر یہ متن لکھا کہ اگر آپ نے سیف اللہ ابڑو اور فیصل واڈا ان لوگوں کو ٹکٹ دیا اور ان لوگوں نے کنٹیسٹ کیا تو ہمارا ووٹ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ ان دونوں لوگوں کے اوپر شدید قسم کے ایلیگیشنز ہیں۔ سیف اللہ ابڑو کا میں نے ذکر کیا، سیف اللہ ابڑو پہ ایلیگیشن کیا ہے؟ سیف اللہ ابڑو پہ سب سے پہلا تو ایلیگیشن یہ ہے کہ بھائی یہ سیاستدان ہے نہیں، اس کا بزنس ہے، اس کا کنسٹرکشن کا کام ہے، یہ ٹھیکیدار ہے، اس کا کنسٹرکشن اور ٹھیکیداری کا کام بڑا اچھا ہے اور وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر وہ کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے، اور بڑا اس کا جی وہاں پہ اچھا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ اب سیف اللہ ابڑو کے اوپر پہلا ایلیگیشن یہ اٹھاتے ہیں انہی کی پارٹی والے، پاکستان تحریک انصاف والے، کہ بھائی سیف اللہ ابڑو کے خلاف نیب کے اندر کیسز ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے شدید قسم کے الزامات ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، اور ان کے کیسز کورٹ کے اندر موجود ہیں اور کیس چل رہے ہیں۔ نیب ان کے پیچھے ہے، اور نیب اس بات کو ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ سیف اللہ ابڑو نے کرپشن کی ہے، اور سیف اللہ ابڑو اس چیز سے انکاری ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی۔ بہرحال ایک متنازع شخصیت ہے، جب وہ ایوان بالا کا حصہ بن جائے گا تو یقیناً یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے۔ دوسرا ان کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ پارٹی سے کب سے ان کی وابستگی ہے۔ ان کے باقی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو ٹکٹ تو دے دیا، ان کو پارٹی میں آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں، کل ملا کے ان کو 2 سال کے قریب کا ٹینیور ہوا ہے جب سیف اللہ ابڑو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا جس سے وہ ناراض ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت سے وہاں سے الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، اور اس کے بعد انہوں نے الحاق کر لیا یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب وہ نئے آئے ہیں پارٹی کے اندر، اور سیف اللہ ابڑو کا ذکر ہم نے بھی آپ سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا یا اس طرح نہیں سنا تھا۔ سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ مل گیا جس کے اوپر ان تمام لوگوں نے خط لکھا، اور پرائمریلی اس میں سیف اللہ ابڑو کی انہوں نے شدید شکایات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان سے
ریلیٹڈ کچھ اور مسئلے مسائل ان کا بھی ذکر کیا. مختصر یہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سیف اللہ ابڑو کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا. کپتان ان کو کیوں لے کے آ رہے ہیں جب کپتان کے پاس وہاں پہ اپنی سندھ کے اندر بڑی زبردست قسم کی لیڈرشپ ہے؟ کپتان اس کو کیوں لے کے آ رہے ہیں یہ طے کرنا بھی باقی ہے. دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں جناب آپ کے ہم سب کے پیارے فیصل واڈا صاحب. اب فیصل واڈا صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فیصل واڈا صاحب امریکی شہری ہیں. پہلا تو پرابلم یہ ہے کوئی بھی ایسا شخص جو دوہری شہریت رکھتا ہو وہ حکومت کا نمائندہ یا کسی بھی عوام کا نمائندہ ہو کے اسمبلی میں نہیں جا سکتا. اگر وہ اسمبلی میں جائے تو وہ ایک تو دوہری شہریت کا حامل ہونے کے قانون کو رد کرتا ہے. دوسرا وہ یہ کہ اگر وہ اس چیز کو چھپائے تو وہ صادق اور امین بھی نہیں رہتا. جب نامینیشن پیپر سبمٹ ہو رہے تھے تو اس میں فیصل واڈا صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو خانہ دوہری شہریت کا تھا اس کے آگے لکھ دیا کہ جی اس کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا. یعنی کہ میں تو ظاہر کیا انہوں نے کہ پاکستانی ہوں. جبکہ انویسٹیگیٹ کرنے والوں نے جب انویسٹیگیشنز کا آغاز کیا تو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو امریکی شہری ہیں, یہ پاکستانی ان کے پاس نیشنلٹی ہے لیکن اس ساتھ ساتھ ان کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے. کیس چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے اس کی ہیئرنگ سٹارٹ کر دی. کیس چلا گیا پھر سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ نے اس کی ہیئرنگ سٹارٹ کر دی. فیصل واڈا صاحب یا ان کے وکلاء پیش بھی نہیں ہوئے, ان کے وکیل پیش ہوتے رہے, فیصل واڈا صاحب بھی نہیں گئے. انہوں نے 50,000 روپے جو ہے وہ جرمانہ بھی جمع کرا دیا. قصہ مختصر یہ کہ تاریخ پہ تاریخ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے اور ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے, اب لگ بھگ 2.5 سال یعنی عمران خان کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تب سے لے کر اب تک فیصل واڈا کی حیثیت ویسی کی ویسی ہی ہے کہ ان کا کیس ہوا میں لٹک رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ریزن نہیں ہے اس کیس کو جیتنے کا. ان کی ڈسکوالیفیکیشن طے ہے کہ فیصل واڈا کی ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پر ہونی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا, وہ صادق اور امین نہیں رہے. دوسرا یہ کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. کس طرح وہ اسمبلی میں پہنچ کر کس طرح وہ 2.5 سال سے لیڈ کرتے آئے ہیں. اب سینٹ انتخابات میں ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اب دوہری شہریت کا جو لا ہے یا جو قانون ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کر دی گئی کہ جو دوہری شہریت کا بندہ اب جو ہے وہ ممبر اسمبلی ہو سکتا ہے یا اپر ہاؤس کا حصہ ہو سکتا ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے جو 2.5 سال جھوٹ بولے رکھا, صادق اور امین کے وہ کرائیٹیریا پر نہیں رہے, تو کپتان نے ایسے شخص کی کہ وہ بجائے اس کے کہ سرزنش کرتے یا ایسے شخص کو ڈانٹتے یا اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, اس کو کہتے چلو بھائی تم گھر جاؤ, انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا اور انہوں نے کہا جی آپ لوور ہاؤس کیا چھوڑیں, اب آپ اپر ہاؤس کے اندر آئیں. اور فیصل واڈا صاحب کی اپنی منسٹری کی کیا پرفارمنس ہے, وہ جس چیز کے وزیر ہیں انہوں نے اس کے اندر کون سے جھنڈے گاڑے ہیں, اس کا کیا کوئی ذکر کسی آپ نے سنا ہو؟ میں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں سنا. اگر کسی سے نظر سے گزرا ہو تو بتائیں کہ جی فیصل واڈا صاحب نے اپنی منسٹری کے اندر یہ کام کر دکھایا اور دنیا بلکہ چھوڑے پاکستان ہے اس کا بڑا معترف ہے, سندھ اس کا بڑا معترف ہے. ایسا واڈا صاحب کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو واڈا صاحب کے کریڈٹ بھائی کیا ہے, اس کا سوال ہم بھی کرتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں, پارٹی کے لوگ بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم کے لیے پریشانی ہے. فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو یہ 2 ایسے نام ہیں, میں باقی ناموں کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہے ہیں, ان کے مسئلے مسائل پہ نہیں جا رہا, لیکن یہ 2 ایسے نام ہیں جس کے اوپر کپتان کو بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے. اب کپتان اس ساری چیز کو ڈیل کیسے کرتے ہیں اور کپتان ایسے لوگوں کو الاؤ کیوں کرتے ہیں, اور کپتان کے پرنسپل, اصول, وعدے, وعید, بڑی بڑی سٹیٹمنٹس کہاں گئے؟ آج یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں اور عوام کی نمائندگی بھی وہ اپر ہاؤس کے اندر کریں گے. اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سینٹ الیکشن میں صورتحال دن بدن جو ہے وہ کس جانب بڑھ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے باقی پروونسز میں کیا حالات ہیں اور باقی پروونسز کے اندر, باقی صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کون سے نمائندگان ابھی تک ناراض ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کون سے اراکین ہیں جو ناراض ہیں اور کون سے ایسے اراکین ہیں جن کو اس مرتبہ چانس ہی نہیں ملا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں, مسلم لیگ نون کے اس میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. کپتان اور ان کی ٹیم کا ہم نے آپ کو بتایا. جو ٹیم کپتان نے سلیکٹ کی ہے اس ٹیم پہ جو اعتراض ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا, اس کی ریزننگ کے بارے میں بتایا. آپ کے لیے اب طے کرنا نسبتاً آسان ہوگا. آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں, چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی موضوع پہ ہم ویڈیو بنائیں, کسی سٹوری کو آپ ایشو کو ڈسکس اگر آپ چاہتے ہیں ہم کریں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.